الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ گزشتہ درس میں صحیح بخاری کے حوالے سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آپ نے سماعت فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی قیام اللیل، رات کی نماز 11 رکعت سے زائد نہیں پڑھتے تھے۔ یہ 11 رکعت وتروں کے بعد والی 2 رکعتوں کے علاوہ ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیں تو یہ کل 13 رکعتیں بنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو 3 دن جو نماز تراویح کی، نماز تہجد کی جماعت کروائی، اس میں بھی آپ نے انہیں 8 رکعتیں ہی پڑھائی تھیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح ابن حبان میں ہے، فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان 8 رکعات و اوتارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کے مہینے میں 8 رکعتیں پڑھائیں اور وتر پڑھائے۔ فلما كانت الليلة القابلة اجتمعنا في المسجد۔ اگلی رات آئی تو ہم مسجد میں جمع ہوئے۔ ورجونا ان يخرجا، اور ہمیں امید تھی کہ آپ نکلیں گے اور ہمیں نماز پڑھائیں گے۔ فاقمنا فيها حتى اصبحنا، ہم صبح تک انتظار کرتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات جماعت نہ کروائی۔ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں امید تھی کہ آپ آج رات بھی ہمیں جماعت کروائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا انی کرہت او خشیت ان یکتب علیکم الوتر، مجھے یہ بات ناپسند ہوئی یا میں اس بات سے ڈر گیا کہ کہیں یہ نماز وتر یعنی قیام اللیل، تہجد کی نماز، نماز تراویح یہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت صحیح ابن حبان میں ہے، فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کان منی اللیلہ شیء فی رمضان، رمضان کے وہ دن تھے، کہنے لگے کہ رات میرے ساتھ کچھ عجیب معاملہ ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وما ذاک یا ابی، اے ابی وہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں عورتیں کچھ جمع تھی اور وہ کہنے لگی کہ ہم قرآن زیادہ نہیں پڑھ سکتے، زیادہ زبانی یاد نہیں ہے، تو ہمیں جماعت کروا دے، ہم تیری اقتداء میں نماز پڑھیں گی۔ تو فصلیت بہم 8 رکعات و اوترت، میں نے انہیں 8 رکعتیں پڑھائیں اور اس کے بعد میں نے انہیں وتر پڑھایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، فکان شبہ الرضا ولم یقل شیئا، آپ نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا اور اس پر آپ نے کچھ نہ کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا جائے یا آپ کی زندگی میں کوئی کام ہوا ہو اور آپ اس پر خاموشی اختیار کریں تو وہ کام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری سنت اور تقریری حدیث کہلاتا ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہما کو مقرر کیا تھا لوگوں کی امامت کروانے کے لیے۔ موطا مالک میں صائب بن یزید کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا ان یقوم للناس ب11 رکعۃ، کہ لوگوں کو 11 رکعت کا قیام کروائیں۔ وقد کان القاری یقرأ بالمئین، اور جو امام صاحب تھے وہ مئین کی تلاوت کیا کرتے۔ مئین وہ صورتیں ہیں جن کی آیات 100 سے زائد ہیں، انہیں مئین کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اتنی لمبی لمبی صورت ایک ایک رکعت میں پڑھتے، حتی کنا نعتمد علی العصی من طول القیام، لمبا قیام ہونے کی وجہ سے ہم لاٹھیوں کا سہارا لیا کرتے۔ وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر، اور جب ہم واپس لوٹتے تو فجر ہونے کے قریب ہوتی، یعنی سحری کے لیے بہت تھوڑا وقت بچتا۔ ظاہر ہے اتنا لمبا قیام، اتنی لمبی لمبی رکعتیں ہوں گی تو وہ ادا کرتے ہوئے 11 رکعتوں پہ اچھا خاصا وقت لگ جائے گا۔
اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو عمل کیا تھا یہ کوئی نیا کام نہیں تھا باجماعت نماز تراویح نماز تہجد کا، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتا آ رہا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے حوالے سے آپ سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے قیام کرنے کے لیے تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آپ نے ایک ہی رکعت میں سورہ بقرہ پھر سورۃ النساء پھر سورۃ آل عمران کی تلاوت فرمائی، پھر آپ نے رکوع کیا۔ یہ ایک رکعت تھی اور یہ بھی گھر میں باجماعت نماز تھی۔ اسی طرح عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات میں نکلا، دیکھا مسجد میں لوگ مختلف ٹولیوں کے اندر مختلف گروہوں میں الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک آدمی اکیلا اپنی تہجد پڑھ رہا تھا، تراویح پڑھ رہا تھا، کسی آدمی کے پیچھے چند ایک لوگ جمع تھے وہ اس کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے، کسی آدمی کے پیچھے کچھ زیادہ افراد تھے، یعنی مختلف ٹولیوں میں لوگ نماز ادا کر رہے تھے، باجماعت بھی اور انفرادی طور پر بھی۔ کہنے لگے کہ اگر ہم انہیں ایک ہی امام کے پیچھے جمع کر دیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ تو خیر انہوں نے پھر ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہما کو حکم دے کر لوگوں کا امام مقرر کر دیا اور سب کو کہا کہ ایک امام کے پیچھے نماز ادا کریں، اور پھر جب انہیں ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرتے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ اچھا نیا طریقہ ہے، اور ساتھ ہی فرمایا واللتی ینامون عنہا افضل من اللتی یقومون، یہ رات کے جس حصے یعنی آخری حصے میں سو جاتے ہیں وہ حصہ قیام کے لیے زیادہ افضل ہے اس حصے کی نسبت جس حصے میں یہ قیام کرتے ہیں۔ عشاء کے فوراً بعد لوگ قیام شروع کر دیتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد قیام کرنے کی نسبت رات کے آخری پہر میں قیام کرنا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ قصہ مختصر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کروائی آپ نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عورتوں کی جماعت اپنے گھر میں کروائی نماز تراویح کی یا تہجد کی، تو انہوں نے 8 رکعت اور 3 وتر پڑھائے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، اور یہ باجماعت نماز کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلتا آ رہا ہے۔ صرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اتنا کیا کہ چھوٹی چھوٹی مختلف جماعتوں کو ایک جماعت بنا دیا، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی نیا کام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔